آج ہم ایک ایسے سفر پر چلیں گے جو ہمیں پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جیون کے ان آخری لمحوں تک لے جائے گا۔ یہ ایک ایسی کہانی ہے جو دل کو چھو جاتی ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ کہانی کی شروعات ہوتی ہے مدینہ کے اس غمگین دن سے۔ جیسی ہی پیغمبر کی بیماری کی خبر پھیلی، پورے شہر پر ایک اداسی سی چھا گئی۔ ایسا لگ رہا تھا مانو صرف انسان ہی نہیں بلکہ پوری کائنات غم میں ڈوب گئی ہو۔ ان کے صحابہ، ان کے ساتھی، ان کے دل بہت بھاری تھے اور ان کی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ تو فکر سے بے حال تھی۔ اسی دوران پیغمبر نے حضرت ابو بکر کو اپنے پاس بلایا اور اپنی آخری وصیت کی کہ میرے صحابہ کا خاص خیال رکھنا۔ اور تبھی اچانک سے کمرے کا پورا ماحول ہی بدل گیا۔ چاروں طرف ایک عجیب سی ایک نورانی روشنی پھیلنے لگی اور دروازے پر ایک بے حد خوبصورت اور نورانی شخصیت کھڑی تھی۔ پیغمبر نے بتایا کہ یہ مہمان کوئی اور نہیں بلکہ موت کے فرشتے حضرت عزرائیل ہیں، لیکن وہ ایک انوکھے پیغام کے ساتھ آئے تھے۔ اللہ نے پیغمبر کو یہ چننے کا حق دیا تھا کہ وہ دنیا میں رہنا چاہتے ہیں یا پھر اپنے رب کے پاس جانا چاہتے ہیں۔ ایسے نازک موقع پر پیغمبر نے اپنے بھائی فرشتے حضرت جبریل علیہ السلام سے آخری بار ملنے کی خواہش ظاہر کی، اور یہ سنتے ہی حضرت جبریل فوراً آسمان سے زمین پر آ گئے۔ اور یہاں کہانی کا سب سے دل چھو لینے والا موڑ آتا ہے۔ سوچئے، اپنے آخری لمحوں میں بھی پیغمبر کو اپنی کوئی فکر نہیں تھی۔ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے تو صرف اپنی امت کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے۔ حضرت جبریل اللہ کا رحمت بھرا جواب لے کر آئے۔ اللہ نے فرمایا کہ میرے حبیب کو کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ ان کی امت پر میری رحمت ان کی اپنی محبت سے بھی کہیں زیادہ ہے۔ یہ سن کر پیغمبر کے دل کو قرار آ گیا۔ اپنی آخری شفقت دکھاتے ہوئے انہوں نے موت کی ساری تکلیف بھی خود پر لینے کی گزارش کی۔ اس پر حضرت عزرائیل نے انہیں تسلی دی کہ نہیں، سچے ایمان والوں کی روح تو اتنی نرمی سے نکالی جائے گی جیسے کوئی بچہ اپنی ماں کی گود میں سکون سے سو جاتا ہے۔ اور پھر جب پیغمبر کی پاک روح اس دنیا سے پرواز کر گئی تو ایسا لگا جیسے مدینہ کی ہوائیں تھم گئیں۔ زمین کچھ دیر کے لیے بالکل ساکت ہو گئی اور پوری کائنات پر ایک گہرا سناٹا چھا گیا۔ یہ خبر مدینہ میں ایک صدمے کی لہر بن کر پھیلی۔ ہر دل ٹوٹ گیا تھا۔ ایک صحابی تو غم کی شدت سے وہیں انتقال کر گئے۔ حضرت بلال جو اذان دیتے تھے وہ بے تحاشا روئے اور کہا کہ اب میری زبان ان کا نام کیسے لے گی۔ یہاں تک کہ حضرت عمر جیسے مضبوط انسان بھی اس خبر پر یقین نہیں کر پا رہے تھے۔ دیکھیے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس خبر کو ماننے سے انکار کرنا یہ بتاتا ہے کہ ان کے قریبی ساتھیوں کے لیے یہ نقصان کتنا بڑا تھا۔ ان کے لیے تو یہ سوچنا بھی ناممکن تھا کہ ان کے نبی اب ان کے بیچ نہیں رہے۔ اسی مایوسی اور بے چینی کے ماحول میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ تشریف لائے، اور وہ اپنے ساتھ صبر اور حکمت کا پیغام لے کر آئے تھے۔ حضرت ابو بکر کے ان الفاظ نے پوری امت کو دین کی اصل حقیقت یاد دلائی۔ انہوں نے لوگوں کو صبر کی تلقین کی اور اس دردناک سچائی کو قبول کرنے میں مدد کی۔ لیکن پیغمبر کے جانے کے بعد امت کے سامنے پہلا بڑا امتحان آیا۔ سوال یہ تھا کہ اب امت کا رہنما کون ہوگا؟ اس پر مدینہ کے انصار اور مکہ سے آئے مہاجرین کے بیچ اختلاف، مطلب ایک طرح کا مت بھید پیدا ہو گیا۔ اس مشکل کو حضرت عمر نے اپنی دور اندیشی سے سلجھایا۔ انہوں نے دیکھا کہ امت بچ سکتی ہے تو وہ فوراً آگے بڑھے، اور انہوں نے حضرت ابو بکر کے ہاتھ پر بیعت کر کے انہیں اپنا رہنما مان لیا۔ ان کو دیکھ کر پوری امت ایک ہو گئی اور اس طرح امت کو بکھرنے سے بچا لیا گیا۔ اب وقت تھا پیغمبر کی تجہیز و تکفین کا، یعنی آخری رسومات کا۔ یہ ایک ایسا کام تھا جو محبت اور عقیدت سے تو بھرا